ہم سب کے محبوب مقرر اور ہندوستان کے معروف و مشہور خطیب جو اس وقت برابر پروگرام میں حاضری ہو رہی ہے، اور شیخ نے معذرت کی لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے اصرار کی تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ۔ شیخ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے بیچ تشریف لائے۔ ہم مرکز الصراط المستقیم گلواں گوری کی جانب سے اور جمعیت اہل حدیث گلواں گوری کی جانب سے ہم آپ کو خیر مقدم پیش کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر ہندوستان کے معروف و مشہور خطیب فضیلت الشیخ نیاز احمد فیضی حفظہ اللہ سے اس شعر کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اے رشک چمن جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس طرح سے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ، فلیتفضل شیخ نیاز احمد فیضی حفظہ اللہ وتوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ محترم علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور قوم کے نونہالوں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا کیا ہے تو اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی گھر میں کسی عورت کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی کسی بچے کو پیدا کرتا ہے،
کسی انسان کو پیدا کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس وقت گھر اور خاندان کے افراد خوشیاں مناتے ہیں. بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جب کسی گھرانے میں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشیوں کے اظہار کے لیے بعض گھرانوں میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں. لیکن ایک ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان اپنی مقدر کی زندگی کو جب گزار لیتا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین کی جانب سے موت کا فرشتہ آتا ہے اور انسان کے بدن سے اس کی روح کو نکال کر چلا جاتا ہے. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ موت کا وہ فرشتہ یا موت کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور موت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو آدمی مر رہا ہے، جس کے اوپر موت آ رہی ہے، وہ اپنے گھر کا، اپنے اولاد کا باپ ہے، اپنے بیٹوں کا باپ ہے، اپنی بیٹیوں کا باپ ہے. ابھی اسے شادیاں کرنی ہیں، ابھی اسے گھر مکان بنانا ہے، ابھی اپنی اولاد کی مستقبل کو سنوارنا ہے، ابھی اس کی دنیاوی ضروریات پورے نہیں ہوئے ہیں. موت کو اس سے کوئی سروکار نہیں میرے پیارے بھائیوں. اور آگے بڑھیں، موت کا ٹائم جب آتا ہے، کبھی کبھی یہ موت جب کسی جوان کے اوپر آتی ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق، تو موت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے باپ نے، اس کی ماں نے، اس کے خاندان کے افراد نے اپنے خاندان کے اس جوان سے کیا امیدیں لگائی ہیں. باپ نے بڑی محنت سے پڑھایا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، اور جو پودا لگایا تھا آج یہ پودا پھل دینے کے قریب آیا ہے، آج یہ کمانے کے لائق ہوا ہے، آج گھر کے مسائل اور گھر کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر لینے کے لائق ہوا ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور پل بھر میں ہنستا مسکراتا کھیلتا ہوا وہ گھرانہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس خاندان اور اس گھر کے لوگ جو اپنے نوجوان سے بڑی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں وہ غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور امید کا چراغ بجھ جاتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں قائم کیا کہ اللہ رب العالمین کبھی کسی کو پیدا کرتا ہے پھر اللہ موت دے دیتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا ہے. اٹھائیے قرآن کریم سورہ ملک آپ پڑھیے. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی، تبارک الذی بیدہ الملک، جس اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو صرف اسی لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے. اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. کون میرا بندہ جو دنیا کے اندر جانے کے بعد میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن کیا میرا بندہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ میری عبادت کرتا یا نہیں کرتا ہے؟ میرا بندہ میری نعمتوں سے دنیا کے اندر تو فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن کیا میرا بندہ میری عبادت کرتا یا نہیں کرتا، میری بندگی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد مجھے یاد کرتا ہے یا دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے مجھے بھول جایا کرتا ہے؟ اللہ نے یہ پرکھنے کے لیے، اللہ نے یہ جانچنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. میرے پیارے بھائیو، معلوم ہوا ہم اگر آئے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا. ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں ایک دن جانا پڑے گا، اور ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیے کا پورا پورا بدلہ ہم کو دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں ہم نے دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے، تم جاؤ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی گزار کر کے آؤ؟ نہیں نہیں ہے میرے بندو، تمہیں تو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا پڑے گا. اے میرے بندو تمہیں تو ہماری طرف لوٹایا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ اور ارشاد
ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا میرے بندے اگر تجھے یہ لگتا ہے، میرے بندے اگر تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہو اللہ ہمیں ہماری قبر سے کیسے اٹھائے گا، ہماری قبر کے نشانات بھی مٹ چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں خاک میں مل چکی ہوں گی، دنیا سے گئے ہوئے نہ جانے کتنے سال بلکہ ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، دنیا والے ہمیں بھول چکے ہوں گے، کوئی ہمیں جانتا نہ ہوگا، کوئی ہمیں پہچانتا نہ ہوگا، حتیٰ کہ کاغذوں سے بھی ہمارے نام کو ختم کر دیا جا چکا ہوگا، ہزاروں سال بیت چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری قبر سے کیسے اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تجھے تیری قبر سے کیسے اٹھائیں گے، اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے، ہم نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اے میرے بندے الم یکن نطفة من منی یمنی، کیا تو منی کا ایک قطرہ نہ تھا، کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالی تجھے پانی کے ایک معمولی قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ تمہیں خوبصورت شکل و صورت میں انسان بنا کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جب تم مر جائے تیری ہڈیاں خاک میں مل چکی ہو، دنیا والے تجھے بھول چکے ہو، تیری قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا گیا ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری قبر سے اٹھائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان یہ سوچتا ہے ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر پائیں گے؟ اے میرے بندو تمہاری بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہارے انگلی کے پور کو برابر کرنے پر قادر ہیں۔ یہ جو انگلی کا پور ہے اسی پور کے ساتھ، اسی فنگر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ہماری قبروں سے اٹھائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے میرے بندو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اے میرے بندے میں نے جسے دنیا کے اندر پیدا کر دیا، جب موت کا ٹائم آئے گا تو موت کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، موت کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مرنے والا کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا یا کسی چھپر کے مکان کا رہنے والا ہے، یہ مرنے والا بڑا کاروباری ہے یا چھوٹا مزدور آدمی ہے، کون ہے اس سے موت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ارے دنیا والوں ذرا غور کرو، اس دنیا کے اندر اللہ کے انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر آئے، اور خود میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا کے اندر آئے، لیکن سب کو اس دنیا سے جانا پڑا، سب کے اوپر موت آئی، سب اس دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا میرے مالک نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندگی نہیں دی، ہم نے کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا ہے، آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو مرنا پڑے گا، اور اگلے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو تم دنیا کے اندر جو کر کے جاؤ گے کل قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ رات کی تاریکی میں تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو، رات کی تاریکی میں بھی تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو، یا دن کے اجالے میں تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو، تم نے جب کسی غریب کی مدد کی ہو، کسی غریب کی مدد تو نے ایسے کی ہو دنیا والوں کو پتہ نہ چلا ہو، دنیا والوں کو معلوم نہ ہوا ہو، بھلا پیسے والا کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ نیکیاں ہوں یا گناہ کے کام ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسان پا جائے گا۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آدمی رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی نیک کام کر کے جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آدمی ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر کوئی گناہ کا کام کر کے جائے گا، کل اللہ کے ہاں وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ کے ہاں انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھا ہوگا ہم لوگوں نے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگوں کے نام اعمال کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرموں کو دیکھو گے، آپ گنہگاروں کو دیکھو گے، جس حال میں ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ انسان جو رات کی تاریکی میں گناہ کیا ہوگا، بند کمرے میں گناہ کیا ہوگا، دنیا والوں کو پتہ نہ ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اپنے ان گناہوں کو اللہ کے ہاں دیکھ لے گا اور گھبرا جائے گا یہ مجرم، پریشان ہو جائے گا یہ مجرم۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ ہماری زبان پہ تالے لگا دے گا، یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، اللہ فرماتے کل قیامت کے دن ہم انسان کی زبان کے اوپر تالے لگا دیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ انسان کی چمڑیاں انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اللہ فرماتا ہے جب انسان کی چمڑی انسان کے خلاف گواہی دے گی، انسان اپنی چمڑیوں سے کہے گا اے میرے بدن کی چمڑی تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ لوگ کہیں گے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اسی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، تو ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا، اور ہم جو کچھ کر کے جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پورا پورا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کو دارالعمل کہا جاتا ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ عمل کرنے کا معاملہ ہمارا دنیا میں ہے۔ کل جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کوئی انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، یہ دار البقا نہیں ہے، دار البقا آخرت کی زندگی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور آگے بڑھیے، انسان جب مرتا ہے میرے پیارے بھائیوں، ابھی آج ہی آپ کے گاؤں میں میت ہے، انسان جب مرتا ہے، جب اس کے اوپر موت آتی ہے، واللہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا نقشہ کھینچا بیان فرمایا، اللہ نے، آپ سنیے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب انسان کی روح اس کے نرخرے تک پہنچ جائے، جب انسان کی روح اس کے حلق میں آ کر کے اٹک جائے، وقیل من راق، بیٹا دیکھ رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، میرا اپنا جانے والا ہے، میرا بیٹا مرنے والا ہے، میرا باپ مرنے والا ہے، میری ماں مرنے والی ہے، میری بیوی مرنے والی ہے، میری بہن مرنے والی ہے، میری بیٹی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ وقیل من راق، باپ گھبرا جاتا ہے، مرنے والے کے حصہ گھبرا جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو بلایا جائے، طبیبوں کو بلایا جائے، دوا علاج کرنے والوں کو بلایا جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، حالانکہ وہ مرنے والا تو جان چکا ہے، یہ میرا حصہ میری دوا علاج کے لیے پریشان
پریشان ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, وہ مرنے والا تو جان چکا ہے, اب جدائی کا ٹائم آ گیا ہے, اب اسے اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, انسان کی پڈلی آپس میں ایک دوسرے پڈلی سے مل جاتی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اعلان کر دیا جاتا ہے, اطلاع دے دیا جاتا ہے, اے مرنے والے اب تجھے دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, آج تو تجھے اپنے پروردگار کی طرف چل کر کے جانا ہے. اگر بندہ نیک رہا ہے, اگر بندہ متقی رہا ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر بندہ نیک ہے, روح نکالنے والا فرشتہ آتا اور کہتا ہے اے مطمئن روح تو نکل جا, اطمینان سکون کے ساتھ چل. پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, میرے جنتی بندوں میں داخل ہو جا. اگر گنہگار بندہ ہے, بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے میرے پیارے بھائیوں, پریشان ہوتا ہے, وہ بڑی پریشانیوں کے ساتھ انسان کے بدن سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اگر وہ دنیا کے اندر اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں تھا, اگر وہ نمازی نہیں تھا, اگر دیندار نہیں تھا, اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا نہیں تھا, اللہ کی اطاعت کرنے والا, نبی کی اتباع کرنے والا نہیں تھا, وہ بڑی پریشانیوں کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں. بدبودار روح, اس کی روح کے آسمان کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا ہے. اور مرنے والا جب مرتا ہے تو کتنا بے بس ہوتا, اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, جب انسان کی روح کے حلق تک آ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو. باپ پڑا ہے, بیٹا پڑا ہے, بھائی پڑا ہے, گاؤں والے پڑے ہیں, رشتہ دار پڑے ہیں, اقربا پڑے ہیں, خاندان والے پڑے ہیں, چارپائی کو گھیرے ہوئے ہیں. بچہ مرنے والا وہ انسان جس کے بدن سے اس کی روح کو نکالے جانا ہے, اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں, وہ آنکھوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں, اس کے بدن سے ہچکولے آ رہے ہیں, اس کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں, پریشانی کے عالم میں ہے. آج سب کے پاس پیسہ ہے, بھائی نے بہت پیسہ رکھا ہے, باپ نے بہت پیسہ رکھا ہے, بیٹے نے بہت پیسہ رکھا ہے, لیکن ساری کی ساری دولت یہی پڑی ہے. آج وہ پیسہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے, آج وہ دولت کسی کے کام آنے والی نہیں ہے, ساری چیزیں یہی پڑی ہیں. موت کا فرشتہ آیا اور دیکھتے دیکھتے لوگوں کے سامنے ان کے بدن سے روح کو نکال کر چلا جاتا ہے. یہ میرے پیارے بھائیوں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اور آگے بڑھیے, مرا ہے, اب مرنے کے بعد دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ اسے کفنانا ہے, نہلانا ہے اور دفن کر دینا ہے. یعنی مرنے کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ قبر ہے. آپ کے گاؤں میں انتقال ہوا کسی کا, جنازے کے وقت متعین کر دی گئی, رات 8 بجے جنازے کی نماز. اب وہاں انسان کی حیثیت اور انسان کی حقیقت اس دنیا کے اندر یہی ہے کہ جب مرا ہے, مرنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک چاہنے کے باوجود کوئی اپنے گھر میں رہ نہیں سکتا ہے. اس کو قبرستان جانا ہے, اسے قبر میں دفن کر دینا ہے. میرے پیارے بھائیوں, کیا یہ قبر ہے؟ کبھی غور کیا قبر کیا ہے؟ نہ جانے کتنی بار ہم نے اور آپ نے اپنوں کی نماز جنازے پڑھے ہیں اور اپنوں کے بدن پہ ہم نے مٹی ڈالے ہیں, نہ جانے کتنے جاننے والوں کو ہم نے قبر میں دفنایا ہے, لیکن کیا کبھی غور کیا کیا ہے وہ قبر؟ گئے چلے آئے. میرے پیارے بھائیوں, یہ قبر اتنی بھیانک جگہ ہے, اتنی خطرناک اور اتنی ڈراؤنی یہ جگہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تھے تو زار و قطار رویا کرتے تھے, رویا کرتے تھے. وہ ان کے غلام نے جب پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کے بارے میں سن کر کے رویا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر بندہ یہاں کامیاب ہے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہے. میرے پیارے بھائی, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شامل ہیں. صحابہ کرام صحابی کو قبر میں دفن کر رہے ہیں, اللہ کے نبی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہے, ایک معمولی پتلی سی لکڑی بھی ہے. اللہ کے نبی مٹی کو کھودتے جاتے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا
اے میرے صحابہ اسی جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو. میرے پیارے نبی روئے جا رہے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حتی بلت لحیتہ, بعض روایتوں میں آتا ہے حتی بلت ثرا, یہاں تک کہ آپ کے نیچے کی مٹی گیلی ہو جاتی ہے, آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسو سے بھیگ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میرے صحابہ اسی جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو. اے میرے صحابہ آج تم کسی کو مٹی دینے آئے ہو, کسی کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو, تم نے اپنے کسی جاننے والے کی جنازے کی نماز پڑھ لی ہے. کل ایک ٹائم ایسا آئے گا تم بھی مر جاؤ گے, تمہاری موت کا اعلان کیا جائے گا, تمہاری بھی نماز جنازہ ادا کر لی جائے گی, اور تمہیں بھی اسی طرح قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جائیں گے. میرے بھائیو قبروں پہ جایا کرو, یہ قبر مقام عبرت ہے, عبرت کی جگہ ہے, نصیحت کی جگہ ہے. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا, روکا تھا. فتنہ تھا, ڈر تھا, اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ قبر کی تعظیم نہ کرنے لگے, وہاں سجدے نہ کرنے لگے, ان سے دعائیں نہ مانگنے لگے, اس لیے کہ ساری چیزیں شرکیاں ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا. کیا کہا؟ بعد میں آپ نے اس کی اجازت دی اور فرمایا اے میرے صحابہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, اے میرے صحابہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا, میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روکا تھا. فزوروها, لیکن اے میرے صحابہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ, اے میرے صحابہ جب تم قبروں کی زیارت کرنے جاؤ گے تو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. قبروں کی زیارت کرنے جاؤ گے تمہیں تمہاری حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا. انسان جب قبر پہ چلا جاتا ہے, قبر پہ جانے کے بعد اسے اپنی حیثیت یاد آ جاتی. قبر پہ جاؤ, سوچو ہمارے گاؤں کے بہت پیسے والے, ہم تو اعظم گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر میں اعظم گڑھ کے افراد چھائے ہوئے ہیں, اور ہمارے اپنے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں. اعظم گڑھ کی ایک پہچان ہے کہ اعظم گڑھ والے کاروبار کی دنیا میں بڑے آگے ہیں میرے پیارے بھائیوں. مگر آپ غور کریں, جب ہم قبر پہ جائیں تو ہم سوچیں ہمارے صاحب, ہمارے رشتہ دار, ہمارے گاؤں کے, ہمارے علاقے کے بڑے پیسے والے جنہیں اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا, بڑی دولت دیا تھا, اور انہوں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال بھی کیا, لیکن آج کہاں ہیں؟ آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا, انہوں نے عالی شان بنگلے بنا لیے, عالی شان گھر بنا لیے, ایئر کنڈیشن اور لگزری روم اور لگزری لائف انہوں نے گزار لیا, لیکن کیا کبھی سوچا قبر میں ویسے پڑے ہیں جیسے گاؤں کا غریب بھی پڑا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں قبر پہ جب جائیں گے تو ہمیں یاد آئے گی ہماری حقیقت کیا ہے, ہماری سچائی کیا ہے. جیسے امیر پڑا ہے ویسے غریب پڑا ہے. کل تک دنیا کے اندر جس کے چرچے تھے آج وہ گمنام ہو چکا ہے. آج اگر ہم دنیا کے اندر مشہور ہیں, اگر دنیا کے اندر ہمارے چرچے ہیں, ایک دن ایسا آئے گا ہمارے اوپر موت آئے گی اور ساری چیزیں ہم دنیا کے اندر چھوڑ کے قبر میں چلے جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, اور کیا پتا کہ ہمیں مٹی نصیب ہو نہ ہو. یہ مرنے والا کیا جانتا ہے کہ ہمیں ہمارے گھر میں موت آئے گی یا پردیس میں موت آئے گی. ابھی پرسوں نرسوں کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. ہمارے ہندوستان کے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, مکے سے مدینہ بس جا رہی ہے, اور بس ایک ٹینکر سے ٹکرا جا رہی ہے, اور ٹکرانے کی صورت میں آگ لگ جاتی ہے. اس میں 42 مسافرین انتقال کر جاتے ہیں. 42 وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے ملک عزیز ہندوستان سے گئے تھے مر جاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی وائرل کیا, یہ خبر بھی آئی کہ حیدرآباد کے ایک ہی گھرانے کے 18 افراد اس حادثے میں موت کے شکار ہوئے ہیں. کیا پتا کون اس دنیا سے چلا جائے, کب ہم اور آپ اس دنیا سے چلا جائیں. میرے پیارے بھائیو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے اوپر موت کب آئے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے لوگ واپس آتے ہیں, اللہ کی جانب سے منکر نکیر آتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, اے میرے صحابہ تم جسے قبر میں دفن کر رہے ہو, وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, تم اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, اس لئے کس سے بھی سوال کیا جائے گا, بھی پوچھا جائے گا. بڑے آسان سے سوالات ان لوگوں کے ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے. من ربک ما دینک من نبیک, تیرا دین کون, تیرا رب کون, تیرے نبی کون. اگر بندہ متقی ہے جواب دے دے گا. اگر اللہ والا بندہ ہوگا دنیا کے اندر عبادت کر کے گیا ہوگا دنیا سے, وہ اللہ کے فرشتوں کے سوال کا جواب دے لے جائے
جائے گا. لیکن اگر بندہ گنہگار رہا ہوگا, اگر کافر بندہ رہا ہوگا, مومن نہ رہا ہوگا, یا مسلمان بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارا ہوگا لیکن دیندار نہ رہا ہوگا, اللہ والا نہ رہا ہوگا, وہ کہے گا ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, ہاں لا ادری. تینوں سوالات کے جواب میں کہے گا ہائے ہلاکت, ہائے افسوس, مجھے تو معلوم نہیں, میں نہیں جانتا. وہ فرشتے جو انتہائی ڈراؤنی شکل و صورت والے, بڑی بڑی آنکھوں والے, جن کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے, وہ کہیں گے وما دریت وما تلیتا, تو نے نہ تو جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے انسان کی گدی اور کان کے درمیان وہ فرشتہ اس لوہے کے ہتھوڑے سے اتنی تیز مارتا ہے, اور وہ مار کھانے کے بعد اس قدر چیختا اور چلاتا ہے کہ اس چیخ و پکار کو انسان و جنات کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنتی ہے. متقی بن جاؤ میرے پیارے بھائیو, پرہیزگار بن جاؤ میرے پیارے بھائیو. یہ دنیا کی زندگی چند ٹکوں کا نام ہے. یہ دنیا یہی ہے کہ انسان پیدا ہوا, آیا, پھر مر جانا ہے, نہ کچھ لے کر آیا نہ کچھ لے کر جانا ہے میرے پیارے بھائی. اور آگے بڑھیے, چونکہ وقت کم ہے. دو چیزیں ہو گئی, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. پھر قبر میں جانے کے بعد انسان اب برزخ کی زندگی گزار رہا ہے. ایک ٹائم ایسا آئے گا, ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ سور میں پھونک مارے گا. مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر یعنی حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے. اللہ رب العالمین اس دن بہت ناراض ہوگا. اللہ اتنا ناراض ہوگا, اتنا ناراض ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے, نوح کے پاس جائیں گے, موسیٰ کے پاس جائیں گے, ابراہیم کے پاس جائیں. دیکھ نہیں رہے ہماری حالت کیا ہے. اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا. اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے, اللہ کی جانب سے اعلان کیا جائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے, آپ ارفع راسک سل توتا, آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع, اے نبی آپ سفارش کرو, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ, کوئی عام انسان کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائیوں, اس دن تو اعلان ہوگا جو لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے, غیروں کی بندگی کیا کرتے تھے, کہاں ہے وہ؟ اپنے شرکا کو بلائیں, اپنے ساجداروں کو بلائیں. لیکن کون ہے جو وہاں اللہ کے علاوہ اور اللہ کی مرضی کے علاوہ اللہ کے ہاں کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکے؟ میرے پیارے بھائیوں, تو اللہ فیصلہ کرے گا. اب اللہ کے ہاں صرف دو چیزیں ہیں, یا تو جنت یا تو جہنم. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صرف دو ٹھکانے, یا تو جنت یا جہنم. اب آئیے جنت کے بارے میں کچھ باتیں سن لیتے ہیں, پھر جہنم. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں نے اپنے بندوں کی ضیافت کے لیے, اپنے بندوں کی میزبانی کے لیے جنت میں کن کن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, کوئی نہیں جانتا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتا ہے میں نے جنت میں اپنے جنتی بندوں کے لیے ساری نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. ما لا عین رأت, جسے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, ولا اذن سمعت, دنیا کے کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک بھی پیدا نہیں ہوئی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنت کی نعمتیں کیا ہیں. میرے پیارے بھائیو, جنت کی نعمتیں ہوں گی. اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان خوبصورت بچیوں کے پیچھے پڑ کر کے دنیا کے اندر انسان حد کو کراس کر جاتا ہے اور زنا بھی کر جاتا ہے. میرے پیارے بھائیو, جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو جو حوریں دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان. وہ جنت کی حوریں جنت کے اندر اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی
हुई होंगी। लम यतमिथुन इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उससे पहले ना तो किसी इंसान ने उन्हें टच किया होगा और ना किसी जिन्नात ने उन्हें छुआ हुआ होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की और अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, वो याक़ूत और मरजान की तरह, वो इंतहाई कीमती नगीनों की तरह से होंगी मेरे प्यारे भाइयों। उनकी पिंडलियां इतनी सफेद होंगी कि देखने वाले को लगेगा उनके अंदर का गोश्त नजर आ रहा है। ये जन्नत की नेमत है। आज दुनिया के अंदर हमारे बहुत सारे आजमगढ़ के भाई, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई कहां है, कोई कहां है। अल्लाह ने दौलत वालों को दौलत से नवाजा है, वो बेचारे दुनिया के हसीन तरीन जगहों पर सैर तफरी के लिए जाते हैं। हर आदमी अपने एतबार से अगर कहीं सैर तफरी के लिए जाता है, खूबसूरत जगहों को देखता है, तो आज के दौर में वो वीडियो बनाता है, वो फोटो निकालता है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत क्या है? लमौदिउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की जगह, स्क्वायर फीट का एरिया जो होगा वो दुनिया की तमाम जगहों से बेहतर है। दुनिया की कीमती सी कीमती जगह, दुनिया के अंदर की हसीन से हसीन जगह जन्नत के सामने कूड़ा है। जन्नत के सामने उसकी कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। एक बंदा जो दुनिया के अंदर बड़ी तकलीफों की जिंदगी गुजार करके गया होगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको एक लम्हे के लिए, बल्कि मिनट से भी कम के लिए अल्लाह जन्नत में डालेगा और उसके बाद अल्लाह निकालेगा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में बड़ी तकलीफें तूने बर्दाश्त की थी, क्या तुझे दुनिया का कोई दुख याद है? कहेगा अल्लाह, एक लम्हे के लिए तूने मुझे जन्नत में डाला है, लेकिन ऐ परवरदिगार, ऐसा लगता है पूरी जिंदगी ऐशो आराम की हमने गुजारी है, कभी तकलीफ ही नहीं देखा। वहीं पर इसके बरअक्स एक बंदा ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर बड़ी नाज़ो नेमत की जिंदगी गुजारा होगा, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा होगा, अल्लाह ने उसे दुनिया जहान की नेमतों से नवाजा होगा, लेकिन वो दुनिया में अल्लाह वाला न रहा होगा, वो नमाजी न रहा होगा, वो कुरान करीम की तिलावत करने वाला न रहा होगा, वो इबादत की मुख्तलिफ शक्लों को अंजाम देने वाला न रहा होगा। अल्लाह ऐसे बंदे को जहन्नम में पल भर के लिए डालेगा, फिर निकालेगा और पूछेगा, ऐ बंदे बता, दुनिया के अंदर तूने बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी थी, पल भर जहन्नम में रहने के बाद क्या तुझे दुनिया का कोई सुख और दुनिया का कोई चैन याद है? कहेगा अल्लाह, दुनिया की सारे आराम और राहत को भूल गया। अल्लाह, ऐसा लगता है, अल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है पूरी जिंदगी परेशानियों में गुजार दी, पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजार दी है। ये मेरे प्यारे भाइयों जन्नत। आगे बढ़िए, जहन्नम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अपने नेक बंदों की तारीफ की है और बयान फरमाया, मेरे नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ भी अल्लाह से करते हैं। मैंने खुतबे के बाद कुरान करीम की आयत करीम आपके सामने पढ़ी है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, जमीन और आसमान के पैदा करने में, रात और दिन के निजाम को उलटने पलटने में, कभी गर्मी का मौसम ले आना, कभी बारिश का मौसम ले आना, फिर कभी ठंडक का मौसम ले आना, इन तमाम चीजों में मेरे अक्लमंद बंदों के लिए, मेरे जीनियस बंदों के लिए निशानियां हैं। लआयातिन लिउलिल अलबाब, अक्लमंद बंदों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद बंदे कौन हैं? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, अल्लाह कहता है मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो खड़े रहते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठे रहते हैं तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, लेटे रहते हैं तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र किए करते रहते हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और वो ज़मीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब वो गौर करते हैं, गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ हाज़ा बातिला, है मेरे परवरदिगार तूने जमीन को बेकार पैदा नहीं किया है, अल्लाह तूने आसमान को बेकार पैदा नहीं किया है, अल्लाह दुनिया की किसी चीज को तूने बेकार पैदा नहीं किया है। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तेरी जात पाक है, ऐ परवरदिगार तू हमें जहन्नम की अज़ाब से बचा ले, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से तू हमारी हिफाजत फरमा दे। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम नमाज पढ़ दें, हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ बताई है, हम ये जान लें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम वाले हैं। हमारी शरीयत हमें दुनिया बनाने की भी तालीम देती है, हम दुनिया भी कमाएं,
آخرت کو بھی بنائیں. ہمیں دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے. ہاں دنیا کمانے کے چکر میں ہم اتنے نہ پڑ جائیں کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیں, ورنہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور تم اپنی روزی روٹی کو تلاش کرو. اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے پروردگار تو ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے دے. دنیا میں بھلائی کا مطلب اے اللہ ہمیں صحت دے دے, اے اللہ ہمیں مال دے دے, اے اللہ ہمیں اولاد دے دے. دنیا میں حسنہ سے مراد علماء نے لکھا وہ ساری چیزیں دنیاوی حسنہ میں آ گئی جو انسان کے لیے ضروری ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے, اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ ہمیں آخرت میں حسنہ دے دے, اے اللہ ہمیں آخرت میں جنت دے دے, وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے, اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں اللہ سے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا, جہاں اللہ نے اپنے اسپیشل بندوں کی تعریف کی ہے, وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو جب اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ, اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے, اے اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما, اے اللہ, اے پروردگار جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. انہا سات مستقرا ومقاما, اے اللہ جہنم تو رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے, بڑی بھیانک جگہ ہے. ایک حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. جو آدمی ایک دن میں 3 مرتبہ رب العالمین سے جنت مانگے, جنت کا سوال کرے, جنت اللہ سے کہتی ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے, اے اللہ تو اس بندے کو جنت دے دے. اور جو بندہ ایک دن میں 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگے, جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو تو جہنم سے آزاد کر دے. ہم دعا کریں اللہ سے جنت کی دعا کریں, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس, جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو, جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اور آگے بڑھیے, جہنم کے بارے میں ایک آیت آپ سنیں. اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جہنم تمہارے طاق میں ہے, جہنم تمہارے گھات میں ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا, جہنم یہ اللہ کے نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہے, جہنم بے روزے داروں کا ٹھکانہ ہے, جہنم جھوٹ بولنے والوں کا ٹھکانہ ہے, جہنم اللہ کے گنہگار بندوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا, جس بندے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. دنیا کا معاملہ یہ ہے, ہم کہیں گرمی سے آتے ہیں, ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. اپنے گھروں میں آدمی اے سی لگوا لیتا ہے, جو اللہ والے اللہ نے نوازا اے سی لگواتے ہیں. گاڑی میں چلتے ہیں تو اے سی چالو کر کے چلتے ہیں. کولر کوئی لگا رکھا ہے, کوئی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے. کل قیامت کے دن جہنم میں اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, انہیں نہ تو ٹھنڈک کا احساس کرایا جائے گا اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی مناسب چیز دی جائے گی. جزاء وفاقا, یہ پورا پورا موافق بدلہ ہوگا میرے پیارے بھائیوں. جہنم, انسان کو جہنم میں اللہ ڈال دے گا. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم
تو ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا، آمین۔ میرے پیارے بھائیو، جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے بھوک لگے گی، کھانا مانگے گا، اے اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، کھانا بھی اللہ کھلائے گا، لیکن کون سا کھانا ہوگا؟ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان جہنمیوں کو اللہ کانٹوں کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز کھانے کو نہیں دے گا، کانٹا اللہ تعالیٰ کھانے کو دے گا، یہ ایسا کھانا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو انسان کو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی انسان کے پیٹ کو بھرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا درخت اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دے گا، یہ اتنا بدبودار ہوگا، یہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا اور اتنا تیل کی تلچھٹ کی طرح کھول رہا ہوگا جیسے انسان کے پیٹ میں جائے گا انسان کی اتھڑیاں باہر آ جائیں گی۔ کھانا اللہ کھلا رہا ہے، پیاس بھی لگے گی، پانی اللہ پلائے گا۔ یہ جہنمی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا یہ جہنمی پیاس کی وجہ سے۔ دیکھے گا ہمارا جنتی بھائی جنت میں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمارا دوست دنیا کا ہے، بلکہ اگر شوہر جنت میں ہے بیوی جہنم میں کہے گی ہمارا شوہر ہے، یا اس کے اپوزٹ دنیا کے پہچان کا کوئی ہوگا وہ جنت میں ہوگا اور یہ جہنم میں جل رہا ہوگا۔ دیکھے گا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کہے گا افیضوا علینا من الماء، اے میرے دوست تھوڑا سا پانی پلا دے، ایک قطرہ پانی دے دے، ایک بوند پانی دے دے، تو اگر ایک بوند پانی دے گا تیرا یہ دیا ہوا ایک بوند پانی میری زندگی بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن وہ کہے گا نہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنمی کل قیامت کے دن جب پانی کا مطالبہ کریں گے، اے اللہ تو پانی پلا دے، اے اللہ پانی پلا دے، پیاس کی وجہ سے ہماری جان نکل جائے گی۔ یہ جہنمی پانی مانگے گا، اللہ فرماتا ہے یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، کھولتا ہوا پانی نے پینے کے لیے دیا جائے گا، کالمہل وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح کھول رہا ہوگا، یشوی الوجوہ انسان کے چہرے کو بھون ڈالے گا، انسان کے چہرے کی فرائی کر دے گا، بیس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ انتہائی برا پینے کی چیز ہے اور جہنم رہنے کے لیے بہت بری جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پینے کے لیے اللہ کھولتا ہوا پانی دے گا۔ ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ کہتا ہے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے خراب خون کو، پیپ کو اللہ پینے کے لیے دے گا، یتجرعہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، وہ اسے اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ لیکن وہ اتار نہ پائے گا، پیاس کی وجہ سے جان نکلنے والی ہوگی، وہ خراب خون اور پیپ کو پائے گا، پیپ بھی پینے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اسے اپنے حلق کے نیچے اتار نہ پائے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ہر جگہ سے اسے موت ہی موت نظر آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا بھی دور آئے گا داروغ جہنم جس کا نام مالک ہوگا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ اے داروغ جہنم اپنے رب سے کہہ دو تمہارا رب ہمیں موت دے دے، بہت ہم نے تیرے رب کے عذاب کو سہ لیا ہے۔ وہ کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے، جاؤ تم تل تل کر کے تڑپ تڑپ کر کے جہنم کے اندر رہو، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، تمہیں رہنا پڑے گا جہنم میں۔ اور آگے بڑھئے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو وزن بھی کرے گا، ہمارے اعمال کو اللہ کے ہاں وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، اور اللہ کے ہاں ظلم ہونے والا نہیں ہے۔
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لگا دیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے رب نے اعلان کر دیا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا علی احد۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم میں کا کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو وزن کرے گا۔ ومن خفت موازینہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کل قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہوگا اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، وہم فیہا کالہون، اور یہ جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا الم تکن آیاتنا تتلا علیکم الم تکن آیاتنا تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون۔ اے میرے بندے بتا دے کیا میری آیتوں کی تلاوت تیرے سامنے نہیں کی جاتی تھی تو تم لوگ اسے جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، یہ کہے گا اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہم ظالم قوم ہو گئے تھے، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یہ جہنمی کہے گا اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے جہنم سے نکال کر کے، اگر دوبارہ ہم نے گناہ کا کام کیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، تم رسوا ہو کر کے جہنم میں رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر کے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ بے نمازی جو ہے وہ اپنے آپ کو نمازی بنا لے، انسان خود نماز پڑھے، اپنی آل اولاد کو نمازی بنائے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اور خوبصورتی کے لیے آپ محنت بھی کرتی ہو، لیکن یقیناً دنیا کے اندر آپ خوبصورت ہے، اچھی بات، بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اندر تو آپ کی خوبصورتی رہے اور آخرت میں آپ کا چہرہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اگر دنیا کے اندر ہم خوبصورت ہیں اور جہنم کی آگ سے ہم نے اپنے آپ کو نہ بچا لیا، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اگر دنیا کے اندر ہم نے ایسی میں زندگی گزار لی اور بڑی ناز و نعمت کی زندگی ہم نے گزار لی، لیکن ایسا اگر ہم نے نیکیاں نہ کی جو نیکیاں ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کامیاب کر سکیں، اگر ہم آخرت میں جنتی نہ بنا سکے، جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو ایسے دنیا کے ایسو آرام کس کام کے، دنیا کی نعمتیں کس کام کی ہیں؟ آؤ عہد کرو آج، اگر آپ میں سے کوئی ایک مان جائے اور کوئی ایک دین پر آ جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بن جائے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے، واللہ ان لوگوں کا پروگرام کامیاب ہے جن لوگوں کا ایک ایک پیسہ اس میں لگ رہا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو، آئیے عہد کرتے ہیں، اے اللہ جو زندگی گزر گئی، ہم آج سے نمازی بنیں گے، ہم آج سے دین پر چلنے والے بنیں گے، اور میرے نوجوانوں اس مشن میں آپ کو آگے آنا پڑے گا، دین کی دعوت آپ کو دینی پڑے گی۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ میں بتاتا مگر پھر بھی آپ سن لیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو ایک شہزادے تھے، بڑی مال و دولت والے تھے، جب اسلام قبول کیا ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا جب انتقال ہو رہا ہے، ایک ایسی چادر ان کے پاس ہے، جب ان کے سر کو ڈھانپا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر کو ڈھانپا جا رہا ہے، سر کھل جا رہا ہے، پیر کو ڈھانپا گیا اور سر پر اس کی گھاس رکھ کے دفن کر دیا گیا۔ یہ مصعب ابن عمیر وہ پہلے دائی تھے جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکے سے مدینہ بھیجا تھا، اور نبی کی ہجرت سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ کے اندر اسلام کا بول بالا کر دیا تھا، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہو جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہا ہو، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا نہ رہا ہو۔ آپ اٹھو نوجوانوں، آپ آگے آؤ اور دین کی دعوت کو عام کرو۔ صراط مستقیم پر لوگوں کو کیسے لایا جائے؟
جائے اس کے لیے آپ فکر مند ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عام کرو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرو. اور جیسا کہ شیخ فاروق صاحب نے کہا یہ مشن ایسا ہے ہمیں سننا پڑے گا, ہمیں سہنا پڑے گا, ہمیں تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے. ایک ایک آدمی کام کرتا رہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ لوگ صراط مستقیم پر آئیں گے اور باتیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. پروردگار عالم ہم سب کو تو جہنم سے آزاد کر, جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا. پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں, اے اللہ ہمارا دل یا ہم سب کا دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے, توحید کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمیں تو اپنی اطاعت و فرما برداری اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بھی اس طرح کا یہ پروگرام اور اس پروگرام کا سلسلہ چلائے ہیں اے اللہ تیری دین کی تبلیغ کی خاطر ہیں, اے اللہ انہیں اور ترقی دے, اے اللہ مال و منال اور دے, اے اللہ ہر اعتبار سے تو انہیں ترقی دے, انہیں خیر و عافیت سے رکھ. اے اللہ صحت کے ساتھ ہم سب کی عمر دراز کر تاکہ تیرے دین کی کچھ خدمت کی جا سکے. اے اللہ ہم سب کی خدمتوں کو تو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.